بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خصوصی نشریات کے ساتھ میں ہوں رجا کفیل۔ ناظرین، آج اس خصوصی نشریات میں میرے مہمان ہیں ڈاکٹر سردار محمد کلیم خان۔ یہ سدوزئی ٹرائب کونسل ہے، اس کے چیئرمین ہیں اور دانشور ہیں، اور بڑی ان کی جدوجہد ہے اور علمی اور ادبی انسان ہیں۔ آج ہم ان سے تفصیل سے بات کریں کہ جو آزاد کشمیر کے موجودہ جو بحرانی صورتحال ہے اور یہ اس نیچ پہ آزاد کشمیر کیوں آیا، تحریک آزادی کشمیر کا بیس کیمپ آج کیوں انتشار کا شکار ہے، اور جو کل راولاکوٹ میں جلسہ ہوا، جو حکمران ہیتات کا جلسہ ہوا، اور اس جلسے اور اس جلسے کے بعد کی جو صورتحال ہے، پھر جو آزاد کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جو عوام کے بنیادی مسائل کو لے کر ایک تحریک میں ہے، اور 29 ستمبر کو پورے آزاد کشمیر میں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے لاک ڈاؤن کر رکھا ہے۔ جناب سردار صاحب، آپ کو خوش آمدید۔ تو آغاز کرتے ہیں کہ آپ ذرا بہت آگاہ ہیں آزاد کشمیر کے معاملات سے اور آپ کی گہری نظر ہے، تو پہلے تو ہم آتے ہیں کہ یہ جو تحریک آزادی کشمیر کے بیس کیمپ اور جہاں رواداری بھائی چارہ کی مثالیں دی جاتی تھی پاکستان میں، دنیا بھر میں، تو یہ ایک دم کیسے افرتفری کا شکار ہو گیا؟ کیوں انتشار آ گیا؟ سیاسی عدم استحکام آ گیا؟ کہ وجوہات کیا ہیں اس کی ساری؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا شکریہ، آپ نے اس پہ بات کرنے کا موقع دیا۔ اصل میں کشمیر کی جو سوشیو ڈیموگرافک پوزیشن ہے وہ کچھ روایات پہ، کچھ اقدار کے اوپر استوار چلی آ رہی ہے عرصہ دراز سے، اور جب تک یہ روایات حاوی رہی ہمارے جو پولیٹیکل افیلیشنز ہیں ان کے اوپر، اس وقت تک تو یہ پورے کا پورا جو ہمارا معاشرہ تھا یہ بڑا پرامن پروکار بقائے باہمی کے اصول پہ چل رہا تھا۔ لیکن جب سے یہ جو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز شروع ہوئی ہیں، بیسیکلی مختلف جماعتیں، اور اسپیشلی جب ایسی جماعتیں جن کا وہاں کے بیس نہیں ہے اور وہ پاکستان کی جماعتوں نے اپنے وہاں سیٹ اپ بنانے شروع کیے، اور اس کی وجہ سے جو لوگ تھے، جو لوگ پولیٹیکل ایکٹر تھے یا پولیٹیکل اسٹالورٹ تھے، ان کو وہاں پبلک کی ضرورت نہیں پڑی۔ انہوں نے سینٹر میں لابنگ شروع کر دی۔ جہاں پارٹیز کے ہیڈ کوارٹر تھے، وہ بجائے یہاں سے سینٹر سے ایک اپنا مینڈیٹ لے کے وہاں گئے اور پھر لوگوں کو اس کے اوپر کام کیا، جس وجہ سے جب لوگوں کے ساتھ آپ کا ایکشن نہیں ہو، آپ کو پتہ ہے کہ الیکٹورل جو ہے وہ ایک نارمل پروسیس ہے، اور نامینیشن کہیں اور سے ہو رہی ہے، تو پھر وہ ڈسٹینٹ ہو گئے اس سوسائٹی کے ساتھ۔ سارے کا سارا فوکس جو پولیٹیکل لوگوں کا تھا وہ اور جب اسلام آباد میں وہی حکومت تبدیل ہوتی تھی تو آزاد کشمیر میں پھر اس کو ایگزیکٹلی وہ لوگوں کو یہ بتا دیا گیا کہ جناب آپ نو میٹر آپ جو بھی ووٹ ڈالتے ہیں کیا کرتے ہیں، لیکن جس کو یہاں کی خوشنودی حاصل ہوگی وہ وہاں جا کے بنے گا۔ ہوتا ہی وہی چیز ہوتی رہی، جس سے وہاں ایک احساس محرومی درون خانہ بڑھتا گیا۔ یہ کوئی اوور نائٹ نہیں ہوا یہ سلسلہ، یہ جب بڑھتا گیا تو اب وہ تو بینیفیشری تو کم لوگ ہیں نا، جو لوگ جو سسٹم کے بینیفیشری، وہ تو اب وہ جو باقی لوگ تھے، جیسے آپ دیکھیں جیسے سول سوسائٹی پبلک اٹھ کے آگے، تو وہ ایک ٹائم لگا یہ ساری چیزیں اکٹھی ہو کے، تو پھر ایک ہی چیز جو ہے وہ ایک وولکینو کی طرح جو ہے وہ سرفیس پہ آئی۔ اور اس پہ کیسے پھر اب ہم آتے ہیں جو موجودہ حکومت ہے اس ٹائم، جو چودھری انور الحق صاحب جس کے سربراہ ہیں، اور تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں حکومت کا حصہ ہیں، وہ مسلم نون حکومت کا حصہ ہے، پاکستان پیپلز پارٹی یا تحریک انصاف کا ایک بڑا دھڑا حکومت کا حصہ ہے، مسلم کانفرنس حکومت کا حصہ ہے، اور آپ کی جو جموں کشمیر پیپلز پارٹی یہ بھی غیر اعلانیہ ان کی اتحادی رہی ہے۔ تو اس کے کیا دیکھ رہے ہیں کہ کیا وہ جو لاوا پک رہا تھا، اور اس جو ساری جماعتیں حکومتیں آ گئی، تو پھر جا کر اس بنیادی خرابی یہاں سے ریاست کی تاریخ میں میرے خیال سے یہ پہلا موقع ہے کہ سارے اپوزیشن میں اور سارے اقتدار میں، کوئی کسی پہ تنقید کرنے والا نہیں ہے، اور سارے سب کی تعریف کرتے ہیں، سارے سب کی تنقید کرتے ہیں۔ بنیادی طور پر یہی وہ بنیادی وجہ ہے، چونکہ ان کے ماسٹرز کہیں ہو گئے جنہوں نے کہا تم اکٹھے ہو جاؤ، تمام سیاسی پارٹیوں کے لوگ اکٹھے ہو گئے، بس دو جماعتیں فار دیٹ میٹر فار دی سیک آف ڈسکشن، ان کو آپ انڈیجنس کہہ سکتے ہیں، جو کہ پی پی اے اور مسلم کانفرنس ہے، تو ان کی حالت آپ دیکھ لیں کہ ان کی کیا حالت ہے اگر وہ ڈیسیژن میکنگ لوکل کرتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں، اور یہ ایڈنگ فیول ٹو دا فائر، کہ میں نے کسی اور مینڈیٹ کو ووٹ دیا، کسی اور نیریٹو کا ووٹ دیا، تو اوپر جا کے ان 52 53 جو لوگ سب نے مل کے ایک ایسے آدمی کو جس کی کوئی جماعت نہیں ہے، جماعت کسی اور سے ہے، اس کو جا کے جیسے پہلے بھی اس کا کوئی سیاسی نظریے پہ اس کا یقین نہیں، وہ تو
ساری اس کی سیاست تو دڑے بندی کی ہے، Yes, دڑے بندی، ایسے- لڑائی ایسے- جھگڑا، لوگوں کو تقسیم کرو. ایسے ہی لیکن ان کے جو والد تھے چودھری صحبت علی بڑے منجے ہوئے سیاستدان تھے، وہ بڑے زبردست تھے اور پیپلز پارٹی کے بڑے ایکٹیو. میں جو منسٹر ہیلتھ تھے مجھے ان سے انٹریکشن رہا، لیکن ان صاحب نے کوئی مورل ایتھکس نہیں سیاست کی چھوڑی. میری اب یہ کیسے ہو کوڈ یو ڈو دیٹ کہ آپ کسی اور پارٹی کے مینڈیٹ سے آپ آئیں اور اس کے بعد اس کو بھی چھوڑ دیں، اور پھر باقیوں کا کیا کریکٹر رہ گیا یا کریڈیبلٹی رہ گئی جنہوں نے سب نے متفقہ طور پہ ووٹ کے دے کے بنا دیا. اور پھر اس مطلب پھر یعنی کسی اور کی آشیرواد میں پھر ان کے ساتھ جو جماعتیں تھیں ان کو بھی ڈساؤنڈ کر دیا، یعنی ان کو بھی ساتھ لے دیکھیں کے اس کا آپ دیکھیں اس کا ڈساؤنڈ کرنے کا، اور پھر اس کا آن ٹاپ آف دیٹ یہ ایک اوپن چیلنج تھا کہ پھر ان سب کو آپ پبلک کے سامنے لے جاؤ. یعنی جب میں یہ دیکھوں گا کہ میں نے نون کے نظریے کو یا پیپلز پارٹی کے نظریے کو ووٹ دیا تو وہاں یہ بیٹھے ہوئے سارے ایک دوسرے کی تعریف کرتے، ویئر ڈو آئی اسٹینڈ. وہ لوگ چلے گئے پبلک سوسائٹیز میں، اور آپ کو دیکھا سوشل ایکٹیوسٹ بن گئے، اور یہ جو کمیٹی بنی ہے اس میں چلے گئے. بولو یہ لوگ کسی نہ کسی سیاسی جماعت سے تو ایفیلیٹڈ ہیں، سارے کو بے مہار تو نہیں ہے یہ. لیکن انہوں نے جب دیکھا کہ جس کو ہم ووٹ دیتے ہیں وہ اس سے بالکل برعکس جا کے اسی آدمی کو جس سے ہم نے بات سنی نہیں جا رہی ہے. ہاں کچھ اس کی جماعت کی آزاد کشمیر لیڈرشپ کی اسلام آباد میں بات کوئی نہیں سن رہا. جی ذرا جہاں اس کی، اس لیے پھر لوگ سارے اس لیے لوگ ایک پریشر گروپ میں لوگ ایسے ہی. اچھا ڈاکٹر صاحب ابھی ہم آتے ہیں کہ جو یعنی جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی یعنی یہ مئی 2023 میں اس کا یعنی قائم ہوتی ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے آزاد کشمیر کا بہت بڑا طاقتور یہ پریشر جو گروپ بن گیا، اور اس کی آپس میں اتحاد یکجہتی اور عوام کو ساتھ ملانا ہے بنیادی ایشوز کو لے کر. تو آج جموں کشمیر جوائنٹ عوامی کمیشن جو آج یعنی جس اسٹیج پہ ہے، وہ 29 ستمبر کو انہوں نے پورے آزاد کشمیر دوبارہ لاک ڈاؤن کا. آپ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو کس تناظر میں دیکھ رہے ہیں اب تک جو ان کی ایکٹیویٹیز ہے 2 سالوں سے؟ دیکھیں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے یہ سارے مختلف جماعتوں کے ایک ہی چیز کے متاثرین ہیں، حقوق کی پامالی کے متاثر ہیں. جن میں ایک کامن گراؤنڈ ہے کہ جو پولیٹیکل پارٹی جس پولیٹیکل پارٹی سے یہ تعلق رکھتے تھے، جب انہوں نے کچھ لوگ مخصوص پالے ہوئے اور جنرلی لوگوں کا خیال نہیں رکھا تو پھر یہ لوگوں کو ایک اوپننگ ملی. جتنے بھی ریولوشن آئے، جتنے بھی لوگ سوشل سول سوسائٹی میں اکٹھے ہوئے ہیں، سراؤنڈنگ میں آپ دیکھ لیں، بنگلہ دیش میں دیکھ لیں، نیپال میں دیکھ لیں، جہاں بھی دیکھ لیں، وہ جب عوامی ایکشن کمیٹی عوام اپنے ایک جو میجر بیسک رائٹ بنیادی ایشوز کو لے کر، بنیادی بنیادی ایشوز کو مسائل لے کو لے کر، کر اب ان کا کوئی ایجنڈا نہیں ہے، ان کا کوئی نظریہ بیانیہ نہیں. جو مختصر بیانیہ بنا دیا. انہوں نے مختصر بیانیہ، لوگوں کو کس سے، لوگوں کو آٹے سے تعلق ہے، پاور سے تعلق ہے. اب وہ جب ان کو دیکھا کہ یار یہ اس طریقے سے حل ہو گیا تو انہوں نے کہا یار یہی ایک امرت دھارا ہے اس بیماری کا علاج کا. سیاسی لوگ تو سنتے نہیں ہیں، تو انہوں نے سب نے مل کے تو ایک پریشر گروپ قائم کر لیا جو اس وقت ایک پاور بن گئی، فورس بن گئی ہوئی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے ذرا آپ کی اسلام آباد میں یعنی رہتے ہوئے آزاد کشمیر کے ہر حکومت کے ساتھ آپ کا تعلق رہا ہے، آپ نے ہر حکومت کا یعنی اس کے طرز حکمرانی کو آپ نے اس کا جائزہ لیا. تو آپ یعنی کیا دیکھ رہے ہیں کہ موجودہ یعنی جو وزیر اعظم صاحب کی پالیسی ہیں، انہوں نے یعنی پہلے یعنی کابینہ نہیں بنائی، جب کابینہ نہیں بنائی تو پھر کابینہ بن گئی تو وزارتیں نہیں دی، پھر سارے فیصلے یہ کابینہ کو یعنی اس کو مطلب بائی پاس کر کے سرکولیشن اسمبلی کے جیسے فیصلے ہوتے رہے، اور جو آزاد کشمیر کے جماعت ہیں ان کو غیر متعلق کر کے اسلام آباد میں کسی ایک یعنی اہم شخصیت کے ساتھ اس نے کہا نہیں میرا کیونکہ معاملہ میرے یہاں سے حل ہو رہے ہیں. تو آپ اس موجودہ وزیر اعظم صاحب کی پالیسی کے حوالے سے، اس کے یہ طرز حکمرانی کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں نا، جب ڈیموکریسی میں کیا ہے، ڈیموکریسی کا مطلب کیا ہے کہ آپ پبلک کاؤنٹنگ سے آپ آتے ہیں، یعنی یو آر آنسریبل ٹو دیم. تو جب آپ اس پروسیس سے بائی پاس کر کے تو کسی پیراشوٹ کے ذریعے آتے ہیں، اور جب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مجھے ووٹ دیں یا نہ دیں، یا آئندہ دیں یا میں نہ کسی دیں، اور کو جواب میں دوں، کسی اور کو جواب دوں، تو پھر آپ ان لوگوں کے مطالبہ تو نہیں مانیں گے، آپ کو ڈکٹیشن کہیں اور سے لیں گے. جب آپ ڈکٹیشن کہیں اور سے لیں گے، اور یہ تمام، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک میرے خیال سے گریڈ 4 کی ایک میرے پاس ایک خاتون آئی جی کہ میں رہنے والی تو ہوں پلندری کی، اور مجھے پوسٹ کہیں اور کیا ہوا ہے، تو میری وہاں پوسٹ خالی ہے تو مجھے وہاں پوسٹنگ ہونی چاہیے. تو میں نے سیکرٹری صاحب کو کہا کہ میں نے کہا جی یہ جینین کیس ہے. سیکرٹری نے مجھے کہا کہ ڈاکٹر صاحب اس کی پوسٹنگ جو ہے وہ پرائم منسٹر کی اپروول کے بغیر نہیں ہو سکتی، گریڈ 5 کی. اب منسٹر کس کام کا رہ گیا؟ سارے منسٹر، کسی منسٹر کو پوچھیں، کوئی منسٹر کا کام نہیں آ چکے. سب فائلیں، ساری چیزیں، جہاں چپراسی کی چوکیدار کی اپائنٹمنٹ ٹرانسفر اس کے ماتحت ہو جائے تو از ناٹ آنسریبل ٹو اینی ون.
یعنی سارا نظام ایک شخص کے تابع کر دیا شخص کے پاس ہے، یعنی گورنر حکومتی سارے معاملات ایک شخص کے یعنی تابع ہیں۔ منسٹری ساری جو منسٹر جو سارے سو کال تو وہ اس لیے بنائے ہوئے ہیں کہ ان کو بینیفٹ ملتے ہیں، لیکن منسٹر کو ڈیسیژن کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ تو جب آپ یہ کریں گے تو پھر آپ کو کیا دلچسپی ہے لوگوں سے، لوگ کیا کرتے ہیں، پھر آپ کے پاس مینڈیٹ وہ نہیں ہے، پھر مینڈیٹ جو لیا آپ نے وہ آپ آنسریبل نہیں ہو ان کو، تو پھر جب اوپر سے آپ آئیں گے یا کسی اور طریقے سے غیر جمہوری طریقے سے آپ آئیں گے تو پھر یہی طریقہ کار ہوگا۔ ورنہ مجھے آپ بتائیں کہ ایک آدمی کی پارٹی بھی نہیں ہے، اس کو 43 لوگ کیسے ووٹ دیتے ہیں؟ تو اس کو پتہ ہے نا کسی کے کہنے پہ ووٹ دیا 48 ووٹ، 48 ووٹ، تو کسی کے کہنے پہ ووٹ دیے، تو ہی از ناٹ آنسریبل ٹو دا پبلک۔ جب تک کہ جو آدمی الیکٹ ہوتا ہے وہ اپنی کانسٹیچوئنسی کے پبلک کو آنسریبل نہیں ہے، وہ ان کی ڈیمانڈ نوٹ کرنے کے یا ان کو حل کرنے کے لیے کوئی کوشش نہیں کرے گا۔ یہ بنیادی وجہ ہے اور یہ بہت بڑا فیلئر ہے، اور اس فیلئر کی ساری کالک جو ہے اس وقت پہلی دفعہ ناٹ اونلی آن دی کیبنٹ، پوری پارلیمنٹ پہ ہوئی ہے، کیونکہ پارلیمنٹ ساری شامل ہے۔ اب سارے باہر بیٹھ کے فاروق حیدر صاحب اندر ووٹ دے کے باہر کہتے ہیں مجھے کسی اور نے ووٹ دیا۔ راولہ کوٹ میں آپ دیکھیں کہ وہ سارے کٹھے ہیں، سارے ایک دوسرے پہ تنقید۔ اچھا، اس میں ہم الگ سے آتے ہیں۔ جی اچھا ڈاکٹر صاحب، ابھی ہم آتے ہیں کہ یعنی جو حالات پیدا ہوئے، یعنی یہ جو کچھ یعنی آپ نے 2 سالوں میں آپ نے سارا تماشا دیکھا آزاد کشمیر کی سیاست میں۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جو آزاد کشمیر تحریک آزادی کشمیر کے بیس کیمپ پہ، اور آپ نے اسلام آباد میں جنرل پرویز مشرف کے دور کو دیکھا، بینظیر بھٹو کو، نواز شریف کو، اور دیکھا تو یہ جو اسلام آباد میں لوگ بیٹھے ہیں، اسلام آباد کی جمہوری حکومتیں بیٹھے ہیں، اپنے آپ کو جمہوری حکومتیں کہتے ہیں، صدر ہے، وزیر اعظم ہے، پارلیمانی نظام ہے، پھر یہاں ریاستی ادارے ہیں، تو یہ کیوں تماشا دیکھ رہے ہیں؟ یعنی انہوں نے کیوں آزاد کشمیر کو اس نچ پہ پہنچا دیا؟ دیکھیں ایک کامن گراؤنڈ دونوں میں کیا ہے، آزاد کشمیر گورنمنٹ اور پاکستان گورنمنٹ اس وقت کامن گراؤنڈ کیا ہے کہ دونوں پاپولر سپورٹ پبلک کی نہیں ہے ان کی۔ تو جب ان کو حکومتی معاملات کہیں اور سے وہ کہیں اور سے ہو رہے ہیں تو دے آر ناٹ آنسریبل ٹو دیم، اس لیے ان کو جو وہاں ہو رہا ہے وہ ایک منیچر ہے، اسٹیٹ کی ایک منیچر ہے، ان کو اس سے کیا دلچسپی ہے؟ مثلا آپ کہتے ہیں کشمیر کمیٹی افیکٹو نہیں ہے، اس وقت کوئی کشمیر کمیٹی کا چیئرمین نہیں ہے، کوئی افیکٹو نہیں ہے، کہ کہیں کسی فورم پر کوئی بات کہیں نہیں ہو رہی ہے۔ تو یہ سارا ایک ہی بلینڈ ہے گورنمنٹس کا۔ یعنی آصف زرداری صاحب کے پاس پیپلز پارٹی کے لوگ پہنچے، ان کو ایک سے آگاہ کیا، محترم شاہ غلام قادر فاروق قادر صاحب اپنی پارٹی کے لوگوں کے پاس پہنچے، وزیر اعظم پاکستان کے پاس پہنچے، وزیر امور کشمیر کے پاس پہنچے، وزیر اعظم کا اسپیشل جو یعنی مشیر ہے رانا ثناء اللہ سے فریاد کی جا کر ایک سے بتایا، جی ہاں، اور اسلام آباد کی ذمہ دار شخصیت مظفر آباد بھی جا رہے ہیں، اور جا کر وہاں بھی تمام جماعتوں نے کے ساتھ ملاقات کی، سب نے کہا کہ یہ فساد کی مسئلے کی جڑ ہے۔ اور جو 5 فروری کو وزیر اعظم پاکستان آرمی چیف مظفر آبادی اور سادات الیاس خان آرمی چیف کی موجودگی میں کہا کہ یہ ایشو ہے، اس کے باوجود آپ یہ کیوں پھر معاملے کو جان بوجھ کے دبا دیا؟ دیکھیں میں جو میری عقل و دانش ہے، آزاد کشمیر کے جو لوگ ہیں، جو الیکٹورل ہے، وہ بے توقیر ہو گیا ہے، اور جب وہ بے توقیر یعنی انہیں خود اپنے اختیار چھوڑ دیا، اختیار جب چھوڑ دیا آپ نے، آزاد کشمیر کی جو یعنی پارلیمانی آپ آج سے 20-25 سال پہلے چلے جائیں، آزاد کشمیر کا پرائم منسٹر آف پاکستان سے ملتا تھا، آزاد کشمیر کا پریزیڈنٹ آف پاکستان سے ملتا تھا۔ تو جب آپ کا پریزیڈنٹ، جیسے ایک پریزیڈنٹ اس سے پہلے جو گئے، وہ ایک پریزیڈنٹ جا کے منسٹر کشمیر افیئر کے پاس، منسٹر کشمیر افیئر کیا ہے؟ وہ ایک ایم ایل اے ہے، اپنی کانسٹیچوئنسی کا ایک ایم ایل اے ہے نا، وہ پوری ریاست کو کنٹرول کرتا ہے۔ تو جب ریاست کو وہ کنٹرول کرنے کا انڈرمائن کریں گے تو وہاں کے جو لوگ ہیں وہ ساری آزاد کشمیر ریٹ آف لٹریسی آپ کو پتہ ہے 65% ہے، وہ لوگ دیتے ہیں کہ ہماری جو توقیر تھی، ریاست کا ایک اپنا تشخص تھا، وہ ڈائلوٹ ہو گیا، تو پھر انہوں نے اس کا انڈرمائن کر دیا۔ اس کے انڈرمائن کرنے کے نقصانات ہیں، اس کے بہت بڑے نقصانات ہیں، اس کی کانسیکوینسز ہیں جو ہماری ریاست کو پے کرنے پڑیں گے۔ تو بنیادی طور پر جب آپ ایک پوری ریاست کے 40 لاکھ 45 لاکھ جو لوگ ہیں ان کو انڈرمائن کریں گے، اور انڈرمائن کس نے کیا؟ ان لوگوں نے، یہ جو لیڈرشپ ہے یہ جو کہ نااہل تھی، تو انہوں نے جا کے سرنڈر کیا ایک بہت ہی لوور لیول کے اوپر، ایک ایم ایل اے کے سامنے۔ اس وجہ سے آپ ان کو بھی کوئی خطرے۔ مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور میں گرفتار کیا گیا غفار خان کو، تو لیاقت بعد جلسہ کیا سردار قیوم صاحب نے، تو ہم اس جلسے میں موجود، انہوں نے اس وقت بھٹو کے دور میں بات کرنا بہت مشکل بات تھی۔ خورشید حسن میر وزیر بے محکمہ کشمیر کو کنٹرول کرتا، تو انہوں نے کہا کہ خورشید حسن میر اگر شام تک یہ ریلیز نہیں ہوا خان غفار خان تو میں پنڈی کی سڑکوں پہ تمہیں گھسیٹوں گا، یہ الفاظ تھے یہاں بیٹھ کے پاکستان، یعنی کے پی کے کی ایک شخص کے خان عبدالغفار خان۔
اب جب نہیں اصلاح قیوم کی بات کر رہا ہوں میں. اچھا ٹھیک ہے. اصلاح قیوم صاحب نے بات کی. نہیں خان عبد الغفار خان کے پی کے والا خان نہ ان کا بھائی جو تھا ان کا بھائی غفار خان, غفار اس کو گرفتار کر کے لیا. تو اس کو کیوں گرفتار کیا گیا؟ اس کو کسی پتہ نہیں. اس وقت چونکہ ایک بھٹو صاحب کے دور میں یہ بڑا ہوا تھا کہ انہوں نے یہاں سے حیات محمد خان ٹمن اور یہ لوگ اسی طریقے سے اوور کرنا چاہتے تھے, کنٹرول کرنا چاہتے تھے, لیکن انہوں نے اس کو ریلیز کیا. اور یہ بات پرائم منسٹر پاکستان کو لیاقت باغ میں کھڑے ہو کے کہنا اس فورس کے اوپر تھی جو ووٹ کا فورس تھا, وہاں ان کی طاقت تھی اس کی. تو اب ان کو پتا ہے کہ ان کو تو کوئی پوچھنے والا ہے نہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب ابھی ہم آتے ہیں پونچھ پہ جی کہ یہ بھی بعض لوگوں کا یا کہ یہ الزام ہے جی یا وہ ان کا غلط ہے صحیح, وہ یہ کریں کہ یہ جو پونچھ میں جو سدوزئی قبیلہ ہے یہ شرارت کرتا ہے, جی اور یعنی ان کے یہ ہر دور میں شرارتی ہیں, اور جو تحریکیں ہیں جو مزاحمتی تحریکیں ہیں پونچھ پہ, اور یہ جو کچھ آپ کا الزامات بھی لگا رہے ہیں جو پرکسی ہے ورا سارا, تو یہ کہ واقعہ کو پونچھ والوں میں سدوزئی جو قبائل ہے آپ کا جو قبیلہ ہے اس کے خون میں کوئی پرابلم ہے, مزاحمتی جدوجہد, اور کیا یہ الزام درست ہے؟ یہ دیکھیں اس کو آپ اگر جب بھی گورنمنٹ میں ہوتا ہے تو جب بھی کوئی اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں, ریولیوشنسٹ ہوتے ہیں یا جو واریئرز ہوتے ہیں, چونکہ یہ ایک واریئر ٹرائب ہے بنیادی طور پر, ان کا ذریعہ معاش فارن میں جانے سے پہلے کیا تھا, آرمی کے لوگ ہیں. اس وقت بھی 70,000 ایکس آرمی پرسنل پونچھ کے ہیں, خالی پونچھ کے لوگ ہیں, جس میں 90% ہمارے قبیلے کے لوگ ہیں. اب جب انہوں نے یہ آزادی حاصل کی ایک ٹائرنٹ ڈوگرا رجیم سے, اور اس وقت کہیں کوئی صرف متحدہ پونچھ تھا جس نے یہ جو ریولوشن 1947 کا کیا, یا اس سے پہلے آپ 1832 میں چلے جائیں جب کرش کر دی گئی تھی تنظیم, 70,000 لوگ مار کے. اور آج بھی وہ جگہ موجود ہے سلیطرہ کے نام سے جہاں کالج اپنے اندر کے 7,000 لوگوں کی کھوپڑیوں کا مینار بنا. انہوں نے یہ سارا ظلم ہوتے ہوئے دیکھا ہے. اب انہوں نے جب زور بازو سے ایک ریاست آزاد کرائی, اور آزاد کرا کے اس لیے کرائی کہ اس میں لوگ عزت و احترام سے اور اس سے رہیں, ان لوگوں کو جب انڈرمائن کیا گیا تو انہوں نے ریئیکٹ کیا. اب یہ 100 سال تک جیوت رہتے ہیں. اب یہ کوئی اس طرح کے کوئی باغی نہیں ہے یہ لوگ, یہ واحد ریاست ہے, یہ واحد قبیلہ ہے جو 95% وہ پاکستان یہ جو بچے 50 کی دہائی میں جو پی سی آپریشن ہوا پنجاب یعنی کانسٹیبلری گئی تھی, جی, اور سردار ابراہیم صاحب کو جب حکومت سے اعلیٰ کیا گیا تو 6-7 سال آپ مختصر بتائیں گے اس جو آپ کا وہ جو. لیکن وہ تو یہ ہوا تھا کہ چونکہ بغاوت ہو گئی تھی, جیل توڑ دی گئی تھی, ریولوشنری سے سردار ابراہیم صاحب کو ہٹایا گیا, تو وہ پھر بارل میں ایک معاہدہ آپریشن ہوا. آپریشن وہ کوئی گورنمنٹ پاکستان کی طرف سے پاکستان کانسٹیبلری گئی تھی کہ اس وقت ایوب خان تھے, تو انہوں نے بھی سپریس کرنے کی کوشش کی تھی طاقت کے زور. دیکھیں طاقت سے وائلنس بگیٹس وائلنس, تو وہ ایک ہسٹری ریکارڈ کے اوپر موجود ہے, اور وہ بھی لوگوں نے دیکھا. اب جو اس وقت جو جس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے صرف یہ لوگ لیڈ کرتے ہیں, اور بدقسمتی کہیں یا خوش قسمتی کہیں جتنے بھی انٹری پوائنٹس ہیں وہ سدرن ڈومینیٹڈ ایریا میں ہے پاکستان سے, اور وہ بند کرتے ہیں. جب وہ بند کرتے ہیں تو ان کو آپ بغاوت کا نام دے دیں یا کوئی نام دے دیں, لیکن اس کے پیچھے فورس دیکھیں. آزاد کشمیر نے جو آپ نے ان کو سیٹ اپ دیا, اس نے ان کو دیوار سے لگا دیا. باقی تو سارے مصلحت کوش ہیں, بس مظفر آباد کو دیکھ لیں یا میرپور کو یا کوٹلی کو دیکھیں. اس وقت بھی 1947 میں ان کا کوئی اتنا رول نہیں تھا. مظفر آباد تو قبائلیوں نے آزاد کرایا, اور جو کوٹلی میرپور تھا وہ خانہ منگ نے اور کرنل ہمارے جو کرنل شیر احمد خان تھے انہوں نے آزاد کروایا تھا. ہم اس کا کلیم نہیں لیتے یا وہ نہیں, لیکن ایک ہمارے لوگ کیا چاہتے ہیں اب آپ دیکھیں, ایک آپ عزت احترام, وہ مطلب وہ آنرشپ چاہتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں پروکار بقائے باں, ٹھیک ہے جی. جب وہ ہٹ ہوگی تو پھر لوگ ریئیکٹ. اچھا ڈاکٹر صاحب ابھی ہم آتے ہیں کہ جو یعنی جو ایک اسلام آباد میں آل پارٹی کانفرنس ہوتی ہے, اور ہنگامی طور پر آزاد کشمیر کی تمام جو حکمران پارٹی حکومت سے باہر کی ہوتی ہے ان کو شامل کر کے وزیر اعظم صاحب اپنی اتحادی حکومتوں کے ساتھ رات کو پریس کانفرنس کرتے ہیں, اور ایک انڈین سائفر لہراتے ہیں اور الزام عائد کرتے ہیں کہ یہ جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہے اس کی جدوجہد کو, اس کے عوامی حقوق کو جدوجہد کو اس کو نتھی کرنے کی کوشش کی گئی کہ یہ کوئی انڈین سازش ہے. اور آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو یعنی جو اوپن نکات ہیں یہ جو عوامی ایکشن کمیٹی نے پیش کیے, اور پھر جا کر ایک دم اس کو سائفر کے ساتھ جوڑنے کی, آپ ذرا انٹرنیشنل آپ آلات واقع سے واقف ہیں, آپ یہ جب پوری دنیا آپ نے گھومی ہے, تو اس کیوں پھر اس کو یہ سائفر آیا کہاں سے, تو پھر ایک دم سے پھر کیسے اس کو سائڈ کر دیا؟ پہلی بات یہ سمجھنی ہے کہ سائفر گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ہوتا ہے,
سائفر گورنمنٹ ٹو پرائیویٹ، آزاد کشمیر گورنمنٹ نہیں ہے کہ انتظامی سیٹ اپ ہے اس کا. سائفر کو پورا کسی نے کمنٹ کرنا تھا یا کسی نے وہ کرنا تھا تو یا ڈی کوڈ کرنا تھا تو وہ فیڈرل گورنمنٹ نے کرنا تھا، منسٹری آف فارن افیئر نے کرنا تھا یا ڈی جی آئی ایس پی آر کے اس کے اوپر اپنا کمنٹس دینے چاہیے تھے. اب اس سے قطع نظر کہ وہ سافر صحیح ہے یا غلط ہے، اس کو ری روٹ کرنا، اس کو ڈسکلوز کرنے کا فورم، یعنی یہ کسی طریقے کے ساتھ جوڑنا، اس کا فورم غلط ہے. اس کی لینگویج میں نے ساری پڑھی ہے، وہ کوڈڈ لینگویج ہے ساری، اس میں سوائے ایک آدھی مسٹیک ہے، وہ مسٹیک ہے کہ منڈے لکھا وہ منڈے نہیں تھا. لیکن یہ سائفر جو کوڈ ہوتا ہے یہ بیسیکلی ڈیجیٹل ہوتا ہے، تو ڈیجٹس میں سارے اس کے ٹھیک ہیں، اس میں کوئی وہ بنا ہوا ٹھیک ہے. اب یہ غلط ہے یہ صحیح ہے یہ تو کوئی ایکسپرٹ ہی کرے گا. اب اس کو جا کے اس کے ساتھ جوڑنا کہ میرے گوڑے میں درد جگر مامدینہ، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ وہ لکھا کسی اور کے لیے، کس کو لیا یونائٹڈ نیشنل پارٹی جو ہے اس کو انہوں نے ایڈریس کیا ہے اور انہوں نے کہا جی یہ کام کرو. اب اس کو لہرا کے تو اس کو لنک اپ کرنا ان کے ساتھ عوامی ایکشن کمیٹی کے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک فضول کی بڑی بونڈی قسم کی یہ کوشش تھی اور خام خام کو دیوار سے لگا کے. اور پھر اس سے بڑی جو سب سے بڑی غلطی ہوئی کہ اس کے اوپر جبکہ عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے وہ ایک نیریٹو لے کے نکلی ہے، اس کے اوپر یہ بات کہہ کے تو جا کے جلسے کرنے سے مطلب ہے ڈائریکٹ آپ کلیش کر رہے ہیں ان کے ساتھ، جو ہے ان کو دیوار سے لگا رہے ہیں. اب وہاں کچھ لوگ 2-4% لوگ ہیں جنہوں نے اینٹی پاکستان سلوگن کیا ہے، لیکن وہ کہہ چکے ہیں عوامی ایکشن کمیٹی میں ہمارا مینڈیٹ نہیں، ہمارا کوئی تعلق نہیں. جی ہاں، تو میں نے سمجھا کہ یہ کوئی سازش ہے. اچھا، یہ جو آتے ہیں کل جو راولہ کوٹ جلسہ ہوا صابر شہید اسٹیڈیم، تو یہ صابر شہید اسٹیڈیم کل یہ جو حکمران اطاعت کے لیے کوئی اچھا دن نہیں رہا. آپ کل کے دن کے حوالے سے، آپ کیونکہ وہ مقامی بھی ہیں، کیا کہیں گے کل کے جلسے کے حوالے سے؟ سر پہلی بات یہ ہے کہ صابر شہید اسٹیڈیم جو ہے اس کو بھرنے کے لیے بہت بڑا اتفاق اور بہت بڑی ڈیڈیکیشن چاہیے کسی ایک جماعت کی. ممکن ہے یہ کوئی ایک جماعت اگر کرتی تو ممکن ہے یہ اتنا گیٹ ٹوگیدر کر لیتی. اب ان سب لوگوں نے اکٹھے ہو گئے تو وہاں جو لوگ اکٹھے کیے بغیر کسی بیانیے کے، اور پھر وہ لوگوں اس سے پہلے اپنے سائفر کیا، پھر یہ میسج چلا گیا کہ جی یہ عوامی ایکشن کمیٹی کے خلاف جلسہ کر رہے ہیں. اب عوامی ایکشن کمیٹی وہ لوگ ہیں جو ڈیپ روٹڈ جو وہاں رہتے ہیں، تو جن لوگوں نے آنا بھی تھا وہ نہیں آئے، اور جو آئے وہ اپنے لیڈر کے اپنے بیانیے کو سپورٹ کرنے کے لیے رہے ہیں. وہ جب دوسرا بولا تو وہ اٹھ کے چلے گئے. پہلی بات یہ ہے کہ ان کو یہ کرنا نہیں چاہیے تھا اور یہ ٹائم نہیں تھا اس کے لیے. دوسری بات یہ ہے کہ ان کو کسی سنگل ایجنڈے پہ جانا چاہیے. وہاں جا کے آپ دیکھیں آدھے کہتے ہیں جی یہ فلانا پیپل پارٹی نے نکلا، فلاں مسلم لیگ نے، فلاں، اور جو ان کا مین اسپوکس مین ہے پرائم منسٹر ہی اسٹینڈز نو ویئر، وہاں ایک اس نے کہا بھی ایک مقرر نے کہ جی ہم تو کسی نہ کسی پارٹی سے، آپ تو کسی پارٹی سے ہی نہیں. تو یہ مس فائر ہو گیا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اور یہ آج اس کا ریئیکشن آپ باغ میں بھی دیکھیں. اور اس کے بعد کوئی بھی کانسٹیچوئنسی میں اپنا نہیں جا سکتا، کوئی بھی جو جیتا ہوا یا لڑنے والا لیڈر. یہ آپ دیکھ لیں کہ یہ انہوں نے دیوار سے لگا کے خود انوائٹ کیا ان کو، ایکشن کمیٹی کو اپنے خلاف. اچھا ڈاکٹر صاحب، راولہ کوٹ میں وہیں یعنی صابر شہید اسٹیڈیم میں ایک ناخوشگوار واقعہ پیش آیا، اور جو وزیر اعظم کے مشیر ہیں یعنی ایمن صغیر صاحب اور ایک پولیس اہلکار کے ساتھ جو اس کے ساتھ انہوں نے مس بیہیو کیا، کامران کوئی ہے جیرے سے تعلق ہے اس کا، تو وہاں اس کے ساتھ توہین آمیز اس کا رویہ بھی. آپ کیا دیکھ رہے ہیں اعلیٰ سطحی اعلیٰ ایک حکومتی شخصیت کی طرف سے، اور ایک ذمہ دار آدمی جس کی ڈیوٹی تھی وہاں یعنی لوگوں کو اس کو پروٹیکٹ کرنا یا وہاں پر اس کی یعنی اسٹیج کی حفاظت کرنا، یہ کل جو واقعہ کیا یہ مشیر حکومت ہے، اس پہ آپ کیا کہیں؟ دیکھیں میں آپ کو اس میں ایک مثال دوں گا. جیسے کوئی بہت ہی بڑا کوئی بد کردار آدمی تھا تو مرتے وقت اس کے گھر بیٹا پیدا، اس نے کسی سیانے سے پوچھا جی یہ جو میرا بیٹا ہے اس کا نام میں اگر حضرت عمر رکھ دوں تو آپ کا کیا خیال ہے؟ چونکہ انہوں نے کہا جی ایک بڑا نام بدنام ہو جائے گا. پہلی بات یہ ہے کہ جو بچہ انہوں نے وہ لگایا ہوا ہے، مشیر لگایا ہوا ہے، اس کا اپنا کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے یا اس کی کوئی ٹریننگ نہیں ہے، اس کی تربیت نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب جلسے جلوس میں جاتے ہیں تو سارے لوگ آپ کے مزاج کے مطابق نہیں ہوتے. پولیس اہلکار کے ساتھ بدتمیزی جو ہے یہ قانون نافذ کرنے والے لوگ ہیں، یہ ریاست کے ماتحت لوگ ہیں. کوئی منسٹر بن جائے یا جھنڈی مل جائے تو اس کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ پولیس والے کو تھپڑ مارے. میرا خیال ہے یہ اس کے پارٹ کے اوپر اس کی ٹریننگ کا، اس کی تربیت کا کہیں نہ کہیں کوئی حکم ہے. اور وہ ایک بہت ہی چھوٹا آدمی ایک بہت بڑے عہدے پہ کیا گیا، اس سے یہی ریئیکشن توقع ہو سکتا تھا. ابھی تک کیا یعنی اس کے بعد پولیس کو، وزیر اعظم کو، وہاں ڈی آئی جی کو تو فوری کارروائی کرنی چاہیے. نہیں، اس کے خلاف ایف آئی آر ہونی چاہیے، اس لیے کہ یہ تو بے مار ہو جائیں نا لوگ کہ جس کو جھنڈی مل گئی، اس کو امیونٹی مل گئی، اس کے خلاف ایف آئی آر ہونی چاہیے، تحقیقات ہونی چاہیے اس کی.
اچھا ابھی ہم آتے ہیں کہ جو ایک اور واقعہ ہوتا ہے کل ہی بنجوسا میں. جی ہاں جو آزاد کشمیر کے وزیر ہیں سردار فہیم ربانی, جی اور وہاں اس کے لوگوں نے, یہ کوئی تیسرا چوتھا واقعہ ہے جی کہ ہاں. سردار فہیم ربانی کے جو ذاتی گارڈ ہے, یعنی ایک تو ہوتے ہیں کو پولیس والا, یعنی اس کے کو ذاتی کوئی گنڈے بدماش ساتھ رکھے ہوئے ہیں, اور کل وہاں دوبارہ وہاں بنجوسا میں ابھی تک وہاں یعنی سخت اشتعال پایا جا رہا ہے, وہاں سڑک بند ہے. تو یہ جو بنجوسا میں جو کل واقعہ ہوتا ہے اس کے حوالے سے آپ کیا؟ میرے پاس جو انفارمیشن ہے, جو اطلاعات گراؤنڈ سے آئی ہیں یا جو دوستوں سے ملی ہیں, اس میں بھی اگر آپ دیکھیں, اس میں بھی کوئی بھی میچور پولیٹیشین جو ہے وہ اس طرح کی حرکت نہیں کرتا. ربانی کا بھی بیک گراؤنڈ کو تربیت یافتہ نہیں ہے, باپ کا سمپتی ووٹ لے کے آیا ہوا ہے, اور اس کو بھی ایک مورلی ویک آدمی کو, اس کو بھی ایک بڑے منصب پہ دوسری تیسری دفعہ لے آئے وہ. اب وہاں جو آدمی جتنے بڑے منصب پہ ہوتا ہے اس کو اتنی بڑی لچک اور رواداری دکھانی پڑتی ہے. اگر کسی نے وہاں روڈ کراس کیا, جو مجھے بتایا گیا جی کسی نے کراس کیا, اس کو پاس کر دیا اس کو, اس کے اوپر اس بندے نے ریئیکٹ کیا تو اس کے بندے نے فائرنگ کر دیا اور وہاں کسی بچہ بھی زخمی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ طرز سیاست جو ہے, یہ طرز سیاست, یہ اور یہ لوگ جب اور یہ وہ چیزیں ہیں جو آہستہ آہستہ اس پورے عرصے میں ڈرفٹ ڈاؤن ہوتی گئی اور لوگوں میں پھر ہیٹڈ پیدا ہو گیا. ابھی یہ چیز کنفرم ہو گئی کہ جو ایکشن کمیٹی ہے وہ ٹھیک کہتی ہے کہ ان لوگوں نے ہمیں بھیڑ بکریاں سمجھا ہوا ہے, ہمارے مطالبات بھی نہیں مانے ہیں, ہماری بیسک ضروریات کو, اور اس طریقے سے راستے میں آپ لوگوں کو راستہ روک کے فائرنگ کریں. اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے میرے خیال سے. اور ان جن لوگوں نے 4 گاڑیاں گورنمنٹ کی پراپرٹی ہے وہ ریٹیلیشن میں کی, دونوں طرف سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلط ہوا ہے, لیکن اس میں زیادہ جو قصوروار ہے وہ منسٹر ہے, وزیر صاحب کے. جی ہاں. اچھا ڈاکٹر صاحب, ابھی ہم آتے ہیں کہ آپ نے یعنی 2 سال سے بالخصوص ان 3-4 دنوں سے جو آپ نے آزاد کشمیر کے ساری حالات کا بغور آپ نے جائزہ لیا ہے, تو آپ اس کا کیا حل کیا, یعنی آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے کہ جو موجودہ بحران ہے, سیاسی عدم استحکام ہے, تمام جماعتیں حکومت میں ہیں تو نہیں ہیں, یعنی حکومت ہیں بھی, اس کی وزیر اعظم کو مان ہی نہیں رہے, وہ کہہ رہے وزیر اعظم صاحب کو مان ہی نہیں رہے, اور مسلم نون اعلانیہ جا کر یعنی مطالبہ کر رہی ہے پاکستان والوں سے کہ کو فیکٹ فائنڈنگ آپ کی مشن قائم کر رہے ہیں. حالات آزاد کشمیر کو موجودہ جو حالات یعنی مطلب کس نے خراب کی, پاکستان پیپلز پارٹی بہت پہلے اپنی مطلب مدر پارٹی کو آ کر فریاد باغ میں لادہ ہو گئے وہ, آج جو الگ ہو گئے. تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ آزاد کشمیر بحران ہے, بحران سے دو چار ہے, تحریک آزادی کشمیر بیس میں کیسے نکلا جائے؟ دیکھیں اگر ہم دیکھیں گے بیسیکلی یہ ڈسپیوٹ ہے کس کے اوپر, جو 38 پوائنٹ سوشل عوامی ایکشن کمیٹی نے دیے ہوئے ہیں, ان 38 پوائنٹ مجھ سے انالائز کرنے کو کسی نے کہا تھا کہ آپ اس کو انالائز کریں. مجھے ان میں سوائے کوئی 10% کے جو ارریشنل ہیں, باقی سارے کے سارے جو ہیں وہ بالکل ریشنل ہیں اور وہ حل ہو سکتے ہیں. کوئی مثلا وہ کہتے ہیں لوگ حکومت تسلیم کر رہے ہیں, تسلیم کر رہے ہیں, آپ اس میں سے 80% حکومت تسلیم کر رکھے ہیں, نوٹیفیکیشن جاری کر رکھے ہیں. آپ کیوں عمل کر رہے ہیں؟ مثلا ایک بات وہ بڑی پرٹیننٹ کہہ رہے ہیں, جو پہلا ان کا بڑا ریلیونٹ ان کا وہ ہے کہ جناب یہ جو آپ کی اشرافیہ کے وہ ختم کریں, مراعات ختم کریں. اب اشرافیہ کی مراعات ختم کرنے کا مطلب ہے کہ آپ جو بجٹ سپینڈنگ ہے ان کو کنٹرول کریں. جب بجٹ سپینڈنگ کنٹرول کر رہے ہیں تو دے ول بی ڈائیورٹڈ ٹو دی پبلک. پاکستان شروع کر دیا, شہباز شریف صاحب نے 22-23 محکمہ ختم کر دیا. اب آپ دیکھیں نا وہاں ایسے بہت سے محکمے ہیں جن کا بجٹ ہیں کنزیوم ہوتے ہیں. مثلا آپ ابریشم کو دیکھ لیں, کوئی کیڑے پانی 40 وزیر ہیں ڈاکٹر صاحب, 40 وزیر ہیں. اب آپ 4,500 جتنا اس وقت 310 بلین کا جو بجٹ ہے وہاں, اس میں سے ٹوٹل جو ہے وہ 15% بجٹ جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کے اوپر ہے, اور اس کا 85% اس کو کنٹرول کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس کا بڑا آسان حل ہے کہ یہ جو جو انہوں نے دوسرا مطالبہ کیا جی کہ یہ پاکستان کی سیٹیں ختم کی جائیں, یہ اس لحاظ سے تو ارریشنل ہیں کہ یہ سیٹیں ختم نہیں کی جا سکتی چونکہ ان کا ڈائریکٹ تعلق ہے تحریک آزادی کشمیر. ان پہ بات ہو سکتی ہے, لیکن شفاف انتخابات کا میکنزم تو ہو سکتا ہے. لیکن میں نے مجھ سے جب پوچھا گیا تو میں نے کو کہا جی کہ آزاد کشمیر میں جو اس وقت پر الیکٹورل جو پر کانسٹیچوئنسی الیکٹورل ہے وہ 98,000 ووٹر پر کانسٹیچوئنسی. تو میں نے کہا اس لحاظ سے اگر آپ ڈیوائڈ کریں تو پاکستان میں 5 سیٹیں بنتی ہیں. 5 سیٹوں کو آپ بنا لیں, اس کا میکنزم کوئی بھی بنا لیں وہ نمائندگی ان کو دینے کے لیے. اور پھر مہاجر اور مائیگرنٹ میں فرق ہوتا ہے. مہاجر تو وہ ہے نا جو کشمیر سے آئے ہوئے ہیں, اس میں مثلا میں یہاں سیٹل ہوں تو میں بھی اس میں ووٹ دے سکتا ہوں. یہ چیز ختم ہونی چاہیے. اور یہ بجٹ جو بچے گا
دیکھا نا آزاد کے پاکستان کا جو 200-250 ووٹ لے کے جاتا ہے اس کا اتنا ہی اس کے پاس تمام بجٹ ہے جتنا وہاں 25-40 ہزار لے کے جاتا ہے. تو یہ بجٹ اسپینڈنگ ختم ہونی چاہیے. ایکشن کمیٹی کے ساتھ اس وقت تک کوئی بیٹھ کے کسی نے کوئی نہیں کیا, نیگوسیشن نہیں کی. وہ نیگوسیشن کرنا چاہتے ہیں, انہوں نے نیگوسیشن نہیں کی. اس کا واحد حل یہ ہے. اب آپ کا یہ سوال کہ جی یہ حل کیسے ہوگا, یہ نہ یہ مینجمنٹ حل کر سکتی ہے, نہ یہ ایڈمنسٹریشن حل کر سکتی ہے, اور نہ یہ لوگ ری الیکٹ ہو کے واپس حل کر سکتے. وٹ ڈفرینس دے کین پروڈیوس. جب یہ سارے اکٹھے ہو کے کچھ نہیں کر سکے تو علیحدہ علیحدہ مینڈیٹ لے کے کیا کریں گے. اس کا بہترین حل یہ ہے کہ اس کو اس سارے سیٹ اپ کو کسی آنے والا چونکہ الیکشن بھی ختم ہو رہے ہیں, ایک انٹرم سیٹ اپ لایا جائے, نان پولیٹیکل ارلی الیکشن کرا دیے جائیں, اور پھر ان لوگوں کو کلیئر کر منشور کے تحت ہے. اور یہ جو عوامی ایکشن کے لوگ ہیں یہ کسی پولیٹیکل سیٹ اپ میں جائیں اور یہ کریں, اس کو لوگ پاپولیرٹی ملے گی ان کو. باقی اس پرانے شکاری کو نیا جال دے کے کریں گے یہ کچھ نہیں. یعنی اس موجودہ حکومت یہ بھی اس میں یہ نہ یہ ہو سکتے ہیں نا, یہ اس وقت الیکٹیبل ہیں, یہ کر سکتے ہیں. چونکہ الیکٹ ہو کے اپنے پلیٹ فارم سے آئیں گے, تو جب سارے اکٹھے ہو کے کچھ ڈلیور نہیں کر سکے تو ایک انڈیویجول آ کے کیا ڈلیور کرے گا اس میں. اچھا, آج محترم راجہ یہ فاروق ادر صاحب نے باغ میں تقریر کی جا رہا ہے. متحدہ یعنی جماعتوں کا آل پارٹیز کا جلسہ تھا, اور اس میں سے پاکستان پیپلز پارٹی نہیں گئی, اس میں یعنی جماعت اسلامی نہیں گئی, JUI نہیں گئی, اور اس کا حسین ابراہیم صاحب کی پارٹی بھی نہیں گئی. اور آج انہوں نے وہاں بہت یعنی جذباتی تقریر کی. محترم راجہ فاروق ادر صاحب نے سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر ہے, مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کی بانی ہے, اور انہوں نے تو ٹوٹلی انکار کر دیا کہ ہم ان سے کوئی ان سے مطالبات نہیں مانیں گے, ایک مطالبہ نہیں مانے. تو آپ جانتے ہیں راجہ فاروق صاحب وہ کیوں جذباتی ہوئے ہیں؟ لیکن ان کا اسٹیک پہ کچھ نہیں ہے نا. اصل یہ جو سارے لوگ ہیں چونکہ اس وقت وہاں ایک پری میچور اناؤنس ہو گیا جی کہ شاہ غلام قادر پرائم منسٹر ہوگا. اچھا, کوٹا کی بات. ہاں کوٹا, ٹھیک ہے. حویلی میں جب آپ دیکھیں نا, آپ جب سردار یوسف صاحب کو شرارت کری, آپ دیکھیں نا وہ انہوں نے کر دیا. اچھا, ادھر سے پیپلز پارٹی والے کر رہے ہیں جی وہ تنویر الیاس صاحب پرائم منسٹر ہوں گے. یہ سارے کے سارے صدر بنے ہوئے ہیں. ہر ایک کی یہ کوشش ہے کہ اگر یہ جیت گیا تو وہ بن گیا تو مجھے اس میں کیا کریڈٹ ملے گا. بنیادی طور پر اگر آپ دیکھیں ڈیپ ڈاؤن, اگر آپ دیکھیں تو آزاد کشمیر میں یہ سارا جو اس وقت بحران ہے یہ معاشی, چونکہ وہاں جو پڑھے لکھے نوجوانوں کے روزگار کے کوئی مواقع نہیں ہے, اور روزگار کے لیے کسی نے آج تک کسی پارٹی کی اسی ترجیح نہیں, کسی حکومت کی ترجیح نہیں. یعنی ہم سے ایک سٹیج پہ پوچھا گیا جی کہ اگر یہ آپ اگر بیٹھے تو کیا کریں. میں نے کہا جی اگر ہم کسی فورم پہ ہوں تو ہم یہ کریں گے, سب سے پہلے یہ بات کریں گے کہ یہ جو اس وقت جو اشرافیہ ہے 40% ان کے ایکسپنسز کٹ ڈاؤن کر دیں گے. 40% جو بجٹ ہے, اب آپ دیکھیں 310 بلین کا بجٹ, 40% وہ بجٹ یہ تقریباً 900 ملین بنتا ہے. یہ 900 ملین ڈائیورٹ کریں آپ اسمال انڈسٹریز میں. کوئی وہاں بڑی انڈسٹری نہیں لگ سکتی. کہیں آپ نے شہد کی مکھی پالنے کا دے دیا, کہیں آپ نے شیپ فارمنگ دے دی, کہیں آپ گوٹ فارمنگ دیتی. نوجوانوں کو انگیج کریں. اور دوسری میں آپ کو ایک بڑی امپورٹنٹ بات کروں, اس وقت آزاد کشمیر میں 2 ایسے ہیڈ ہیں جہاں سے پیسے وصول ہوتے ہیں, اور یہ آپ حیران ہوں گے کہ وہ پیسے خرچ کہاں جائیں. مثلاً زکوٰۃ میں 450 ملین اینول خرچ جمع ہوتا ہے. 450 ملین اگر 2.5% اس کا مطلب ہے کہ 18 بلین روپیز فکس ڈپازٹ لوگوں کے موجود ہیں وہاں. وہ کس کے ہیں؟ وہ بینکوں کے پاس ہیں. اور اسٹیٹ بینک کا رول ہے کہ 40% آف دی ڈپازٹ لوگ کے ایریا کو جانا چاہیے. اس 18 بلین کا 40% سے انڈسٹری ہونی چاہیے, وہ نہیں. دوسرا بڑا انفلو ہے آپ کا اوقاف کا, 500 ملین اوقاف کا جمع ہوتا ہے. اور آپ حیران ہوں گے کہ وہ 500 ملین یہ جو 450 ہے, یہ 1 بلین روپیہ سود میں بینک پہ رکھ کے اس سود سے جو انکم ہوتی ہے اس سے پرائم منسٹر, پریزیڈنٹ, ججز اور بیوروکریسی کی پینشن اور تنخواہیں اور یہ ساری چیزیں ملتی ہیں. اور وہ پیسے کدھر جانے چاہیے؟ وہ پیسے تو مستقل لوگوں میں تقسیم ہونے چاہیے. اس سے ہم نے کہا تھا کہ اگر آپ 1.5 کروڑ کی, زیادہ نہیں کریں, 1.5 کروڑ کی آسان ایک ساتھ نوجوانوں کو دیں, اسمال انڈسٹریز لگائیں. یہ سارے بچے جب روزگار پہ لگ جائیں گے. میرے پاس ایک بچے کا ٹیلی فون ہے, میں آپ کو ایک لیٹسٹ مثال دیتا ہوں. وہ نیشنلسٹ ہے, پکا نیشنلسٹ ہے. اجیرا میں کچھ پوسٹیں نکلی ان کی الیکٹرسٹی والوں کی, برقیات والوں کی. ابھی جو اسٹے ہوا. اچھا, اس میں ایک بچہ ہے جس نے ڈرائیور کا ٹیسٹ دیا. تو مجھے اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب میں نے ڈرائیور کا ٹیسٹ دیا ہوا ہے, میں نے پری کوالیفائی کیا ہوا ہے, لیکن مجھے نہیں لگایا جا رہا اس لیے کہ عامر الطاف جو ہے اس سے پوچھ کے لگائیں. مجھے بتائیں وہ بتا نیشنلسٹ ہے بچہ, وہ اگر ادھر لگ جاتا تو وہ ایک نیوسنس ختم ہو جاتی نا اس کی. کوئی نہ پاکستان کا مخالف ہے سوائے 2-4-5 لوگوں کے, نہ افواج کا مخالف ہے.
یہ سارے کے سارے لوگوں کو دیوار سے لگا دیا گیا. اچھا آپ کا ڈاکٹر صاحب مختصر یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس موجودہ جو حکومت ہے یہ حل نہیں کر سکتے مسئلہ, یہ نہیں حل کر سکتے. اور نئے الیکشن کرا جائے جی. اور شفاف الیکشن. شفاف الیکشن کرائے جائیں اور نئے لوگ لائے جائیں سامنے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ناظرین یہ تھے ڈاکٹر کلیم صاحب, اور آپ نے سنا ڈاکٹر صاحب کو. ہم ڈاکٹر صاحب کو ہم ان کو دوبارہ بلائیں گے. ڈاکٹر صاحب بہت علمی آدمی ہیں, علمی ادبی آدمی, اور ان کی بڑی ریسرچ ہے آزاد کشمیر کے اوپر, اور ان کی کوشش رہی ہے جو آزاد کشمیر نوجوان ہیں ان کی رہنمائی کر سکیں. اس ٹائم کوئی شک نہیں کہ اس ٹائم جو آزاد کشمیر کے حالات ہیں, غیر معمولی حالات ہیں, وہ تشویشناک ہے. تمام کشمیریوں کو, آزاد کشمیر کو, دنیا بھر میں جو کشمیری ہیں ان کو تشویش ہے کہ آزاد کشمیر میں جو پرامن ہے, آزاد کشمیر تھا, رواداری تھا, عزت احترام کا رشتہ تھا, یہ کیسے آگ لگ گئی. تو لہٰذا بالکل ڈاکٹر صاحب کی جو وہ تجویز جو بجا ہے کہ آزاد کشمیر کے بحران کا حل ہے کہ دوبارہ مینڈیٹ لیا جائے. تو انشاءاللہ دوبارہ ہم ڈاکٹر صاحب کو بلائیں گے. تب تک اجازت, اللہ حافظ.